أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. اور بعض اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو جبکہ تم حق بات کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کیوں کرتے ہو اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے دن کے ابتدائی حصے میں، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو تاکہ ایمان والے بھی پلٹ آئیں، اور تم نہ ایمان لاؤ مگر اسی کی بات پر جو تمہارے دین کے تابع ہے. آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا وہ اور لوگ تم پر غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک. آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا ہے جسے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والے ہیں، علم والے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اللہ بڑے فضل والے ہیں. گزشتہ آیات سے اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے. ان آیات میں اہل کتاب کی دو نفسیاتی کمزوریاں بیان فرمائی گئی ہیں. پہلی یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ایمان پر قائم نہ رہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی رسالت پر ایمان ان کو بہت کھٹکتا ہے اور ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان نہیں ہوتے اور نہیں ہو رہے تو یہ جو مسلمان ہوئے پڑے لوگ ہیں یہ بھی مسلمان نہ رہیں. فرمایا کہ وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں پر الحمدللہ اسلام وہ مذہب ہے
کہ جس میں سب سے کم جو ہے ارتداد کی ریشو ہے. مسلمان اسلام کو چھوڑے، مذہب کو چھوڑے، دین کو چھوڑے، یہ بہت کم ہے آج بھی دنیا میں. حالانکہ مسلمان بہت گیا گزرا ہے بیچارہ، دینی اعتبار سے اس کی تربیت، اس کے ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال حق حق ہے. فرمایا کہ ایمان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے مگر ایمان دل سے باہر نہیں نکل سکتا. تو جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اللہ نے ایمان کا بیج اس کے دل میں رکھ دیا ہے. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بیج نکل جائے، چھن جائے، لیکن فرمایا کہ وما یضلون الا انفسهم، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، خبر نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو دولت دی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. یہ اہل کتاب، پھر آگے اہل کتاب کو خود مخاطب کر کے فرمایا لم تکفرون بآیات اللہ، بڑی ہی ایک دل سوزی کے ساتھ اور خیر خواہی اور ہمدردی کا خطاب ہے. اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ تمہیں خبر بھی ہے، تم خود گواہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو. اور کس لیے کرتے ہو؟ دنیا کی 4 روزہ زندگی میں اور 4 دن کی چودراہٹ کے لیے اور تھوڑے بہت مال و متاع کے لیے. پھر فرمایا لم تلبسون الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہو، وہ اس طریقے سے کہ تورات اور انجیل میں تحریف کرتے ہو. قرآن پاک نے صاف یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں دنیا میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جنہوں نے میرے بعد آنا ہے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. صاف نام لے کر خوشخبری دی ہے. اور یہ خوشخبری تو انجیل کے کچھ نسخوں میں آج بھی موجود ہے. ایک انجیل برنباس کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 4 حواری یا 4 شاگردوں کی انجیلیں تو یہ معروف ہیں، جنہیں اناجیل اربع کہا جاتا ہے، لوقا، متی اور مرقس اور یوحنا. لیکن اس کے علاوہ ان کے ایک حواری تھے، ایک شاگرد تھے، برنباس ان کا نام تھا. انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ملفوظات اور افادات جو ہیں وہ اکٹھے کیے تھے. وہ انجیل برنباس کے نام سے معروف ہے. تو اس انجیل کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی موجود ہے، جبکہ باقی اناجیل میں اس وقت نہیں ہے. ابھی اس کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تحریف ہوئی ہے اس انجیل میں، یعنی جس میں تحریف ہوئی ہے اس کو اصل قرار دے دیا، اور جو اصل ہے اس کو کہتے تحریف ہو گئی ہے. اور اس انجیل میں بھی ابھی بھی ایسے اشارے موجود ہیں. صراحت تو ظاہر ہے کہ اب انہوں نے ختم کر دی جہاں جہاں سے ان سے ممکن تھا، اور انجیل کا اصل متن اب دنیا میں کہیں ہے بھی نہیں، نہ تورات کا نہ انجیل کا. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کے ترجمے ہیں، ٹرانسلیشنیں ہیں. اصل متن ان کا کسی کے پاس موجود نہیں، محفوظ نہیں ہے. اسی لیے علماء امت نے قرآن پاک کا صرف ترجمہ چھاپنا منع کیا اس سے، کیونکہ ترجمہ رفتہ رفتہ اصل کی جگہ لیتا چلا جاتا ہے، اور اصل متن جو ہوتا ہے وہ پسے پردہ چلا جاتا ہے. انجیل کے ساتھ بھی یہ المیہ ہوا کہ ترجموں نے اصل کتاب کی جگہ لے لی، اور اصل کتاب جو ہے اس سے پھر مستغنی ہو گئے لوگ، اور پھر رفتہ رفتہ وہ ختم ہوتی چلی گئی. تو آج بھی اس انجیل میں پتہ اشارے موجود ہیں، کیونکہ ابھی بھی جو ہے ان کی اناجیل میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آنے والا آئے گا. یعنی حالانکہ آخری نبی جو انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والا آئے گا تو وہ کون ہے آنے والا؟ اب یہ اس کے کسی پادری سے، عیسائی پادری سے پوچھا جائے تو وہ آگے سے دائیں بائیں کرتا ہے بات کو، اور بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں یہ مراد ہے وہ مراد ہے.
لیکن آدمی کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے بات اب بن نہیں رہی ہے، یہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک اس کو کہتا ہے لِمَ تَكْفُرُونَ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق بات کو باطل کے ساتھ گڑمڑ کر دیتے ہو، مکس کر دیتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور حق کو چھپا لیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں نا، ہم اگر قرآن اپنے ذخیرہ تاریخ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات بہت باریک بینی کے ساتھ بیان ہوئی تھی، حتیٰ کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ ان کی کافی عمر تھی اور وہ پہلے مجوسی تھے، پھر وہ اپنے مذہب سے بیزار ہوئے اور ایک عیسائی پادری کے پاس، راہب کے پاس چلے گئے۔ اس وقت تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ وہ جب بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے کہا کہ اب میں تو مر رہا ہوں، اب ہمارے دین کا ویسے بھی زمانہ ختم ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ عرب میں چلے جاؤ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اور ایسے ایسے ایک شہر میں وہ آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ دوسرے شہر چلے جائیں گے، وہاں کھجوریں ہیں، پوری علامات اس شہر کی، مدینہ منورہ کی اس نے بیان فرمایا۔ سلمان فارسی چلے آئے، اور پھر بلکہ اس طریقے سے ان کے ساتھ حادثات ہوئے کہ وہ ایک یہودی کے غلام بن گئے اور اس کی وہ کھجوریں توڑا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو فرمانے لگے میں کھجور پر چڑھا ہوا تھا، تو وہاں شور ہوا کہ وہ آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کچھ کھجوریں ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی ہدیے کے لیے۔ میں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، اور میں آیا تھا امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے لیے حلال نہیں ہے، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ آزمائش کرنی تھی کہ مجھے آپ کی علامات جو بتائی گئی تھی ان میں سے ایک علامت یہ تھی کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں کرتے، اپنے لیے ہدیہ قبول کر لیتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس قدر باریک جو ایک چھوٹی سی جزوی علامت ہے وہ بھی اس زمانے کے پادریوں کو، راہبوں کو معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آئیں گے، یوں ہوگا وہ ہوگا۔ بلکہ اور بھی بہت سارے واقعات ایسے مشہور ہیں کہ ایک دفعہ کسی ایک گرجے میں کوئی مسلمان گئے، تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا، چونکہ ان کے ہاں تصاویر بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، شریعت نے منع کیا، اسلام نے آ کر، تو ایک گرجے کی دیوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ تصویر بنی، یعنی یہ ان لوگوں نے بنائی تھی جنہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ یعنی کتابوں میں ان کی اس قدر باریک بینی سے، تفصیل سے، ڈیٹیل میں علامات بیان کی گئی تھی کہ ایک مصور ان کی بنیاد پر تصویر بنا سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو گڑبڑ ہو جائے، کوئی حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ تو قرآن پاک یہ ان کو الزام دے رہا ہے لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ ظالموں تم حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ کر دیتے ہو اور حق بات کو کیوں چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں بات معلوم ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مکر اہل کتاب کا بیان ہوا آج کی درس میں، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا، یہودیوں کے کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ میں، کہ تم ایسا کرو، کچھ لوگ بھیجو، اپنے 10 کے قریب آدمی تھے، کہ جائیں اور جا کر کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام ہمیں بڑا اچھا لگا ہے، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں اور دن بھر مسلمان رہو، جب عصر اور شام کا وقت ہو جائے تو کہنا نہیں، ہم تو اس مذہب کو بڑا سچا سمجھ کے آئے تھے، بڑا اچھا سمجھ کے آئے تھے، ہمیں اندر آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ تو کوئی حقیقت اچھا مذہب نہیں ہے، تو تم واپس پلٹ آنا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ سادہ قسم کے سادہ لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ بھی تمہاری دیکھا دیکھی واپس پلٹ آئیں گے۔ یعنی یہ ایک ان کی چال تھی اور ایک پینترا تھا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، خواہش کا اظہار بھی کر دیا، اور یہ اس کے عملاً انہوں نے یہ کام کیا۔ اور اللہ رب العزت علام الغیوب ہیں، وہ تو دلوں کے رازوں سے واقف، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع کر دی کہ یہ بدماش لوگ ایسا ارادہ رکھتے ہیں اور ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی یہ کلی کھول دی اور فرمایا کہ یہ بڑے ظالم ہیں۔ اصل وجہ ان کو یہ ہوئی ہے کہ ان کو حسد ہو گیا ہے۔ حسد یہ تھا کہ کیونکہ یہ جو یہود مدینہ منورہ میں یہودی آ کر آباد ہوئے تھے،
یہ دراصل تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا ہو۔ تو جب یہ بنی اسرائیل کو کچھ ساتھ لے کر آئے تھے یہاں، تو اس زمانے میں چونکہ بنی اسرائیل نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تو سن رکھی تھی کہ وہ ان کا دار الہجرت ایسا ہوگا، ایسا شہر ہوگا، اس میں کھجوریں ہوں گی اور اس کی زمین ایسی ہوگی، پانی ایسا ہوگا۔ تو جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے حج کر کے تو یہ لوگ وہیں ٹھہر گئے، بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے وہیں ٹھہر گئے، جو مدینہ کے یہودی تھے، خیبر مدینہ وغیرہ کے، وہ یہ ان لوگوں کی نسل تھی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے ان کی قبر احد پہاڑ کی ایک چوٹی پر ہے، لیکن یہ بات پکی نہیں ہے کیونکہ کسی بھی نبی کی قبر کے بارے میں کنفرم نہیں ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حتمی معلومات نہیں ہے کہ اس جگہ پہ قبر ہے، بعض روایات ہیں تاریخی۔ بہرحال تو ان کو یہ انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تشریف لائیں گے، بنو اسرائیل میں آئیں گے، بنو اسماعیل میں نہیں آئیں گے۔ تو لیکن اللہ کا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں ان کو بھیج دیا، اب ان کو حسد نے کھانا شروع کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو سگوں میں فاصلہ ڈال دیتی ہے۔ اب بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل چچا زاد ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد دونوں بھائی ہیں سگے آپس، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، صرف مائیں جدا جدا ہیں، ایک ہاجرہ ایک سارہ ہیں۔ تو لیکن ان دونوں کے درمیان، حالانکہ اگر اب تھوڑا سا بھی آدمی اگر دل کو صاف کرنے کی کوشش کرے، حسد سے پاک ہونے کی کوشش کرے تو اچھی بات ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہماری لڑی پر بھی انعام کیا، کتنے نبی بھیجے، تو بنی اسماعیل کے اندر بھی اگر ایک نبی آ گئے تو اللہ کا فضل ہے، اس پر ہمیں جلنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، فلاں کو اتنا مال کیوں دے دیا، فلاں کو اتنی عزت کیوں دے دی، فلاں کو اتنی شہرت کیوں دے دی۔ یہ جو چیز تھی، یہ فرمایا کہ ان بیچاروں کو اس نے گھن کی طرح چاٹ لیا۔ حالانکہ یہ انہی آیات میں اسی کا حسد کا ہی تذکرہ ہے، ان الفضل بید اللہ، کہ کیوں جلتے ہو، اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر چاہیں اپنا فضل کریں، وہ جاننے والے ہیں، وسعت والے ہیں، اور یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو جو چاہیں نعمت عطا فرمائے، تمہیں اعتراض کا کیا حق حاصل ہے۔ تو اس لیے فرمایا حسد جو ہے یہ آج ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، اور دنیا کی نعمت کسی کے پاس دیکھ کر دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، جو ہے سوئیاں چبھتی ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ حاسد دراصل تقسیم خداوندی پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ اس بندے کو دولت نہیں دینی چاہیے تھی، اس بندے کو عزت نہیں دینی چاہیے تھی، شہرت نہیں کیوں دے دی، تو یہ اس کو اعتراض ہوتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک مرض ہے جو ہے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نیکی کر 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 کے آدمی بوریاں گودام بھرتا ہے، اور ایک تیلی حسد کی لگتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کا علاج بھی بتایا، فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کریں، نام لے کر۔ یہ نام لینا جو ہے نا اس نسخے کا لازمی جز ہے، نام لینا ہے، پھر دل صاف ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دل کو خوشی سے بھر دیتے ہیں۔ پھر مسلمان بھائی کے پاس نعمت دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ سے ہم بھی مانگ لیں، ہم بھی جولی پھیلا لیں، جلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔